بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب حضرت رسول اکرم آخری حج کے فرائض میں سے فارغ ہونے کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لانے کے لیے جعفہ کے مقام پر آن پہنچے تو آپ وسلم کے ساتھ اصحاب کرام کا ایک عظیم شان مجمع تھا، جس کا تعداد نہج البلاغہ میں کم از کم 90,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,40,000 تک بیان کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری 18 ذوالحج 10 ہجری پہ مقام خم قدیر آن پہنچی تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئی: اے رسول، جو کچھ بھی تمہارے طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اس کی رسالت کو نہ پہنچایا، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کی رہبری نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ۔ پھر حضرت رسول اکرم نے علی امیر المومنین کی ولایت و خلافت کا یوں اعلان فرمایا۔ نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا: مجھے جواب دو کہ سب سے زیادہ مومنین اور مسلمانوں پر زیادہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی نے امام علی کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر فرمایا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں مومنین کے نزدیک ان کے جانوں سے بھی زیادہ بہتر ہوں؟ ہر صحابی نے یہی جواب دیا: قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے لیے ہمارے جانوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ انسانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ میرا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ پھر نبی نے ایک دعا مانگی: دوست رکھ اس کو جو دوست رکھے علی کو، اور دشمنی رکھ اس سے جو دشمنی رکھے علی سے۔ پھر حضرت عمر نے کہا: اے علی، آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا بنے ہو۔ پھر حضرت رسول اکرم کی خدمت اقدس میں آ کر حضرت سلمان نے یوں عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ علی کی ولایت کس طرح ہے؟ نبی نے فرمایا: سلمان، علی کی ولایت اس طرح ہے کہ جس طرح میری، جس کے نفس کا میں مالک ہوں اس کے نفس کا علی مالک ہے۔ نہج الاسرار۔ جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے: آج کے دن میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کیا اور آپ پہ اپنی نعمت تمام کی۔ پھر لوگوں نے امام علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر نبی منبر سے نیچے اترے، ایک خیمہ نصب کیا اور امام علی کے سر پر امامہ رکھا۔